اچھا، آپ نے ایک خواب میں یہ بات ذکر کی کہ آرمی چیف کے بارے میں کہ پاکستان کے حالات اس وقت سدھریں گے جب آرمی چیف کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے آ کر کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی ہے میرے خیال میں۔ آپ کے پاس ایسی کون سی پاورز ہیں کہ آپ پاکستان آرمی چیف کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکیں گے؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، ہر طرح کی طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ یہ ایکچوئل میں مجھے ڈریم آیا تھا کہ جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کو میرے خوابوں کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا اور اس کے خواب سچے ہیں، اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا۔ تو وہ ایک طرح سے آرمی چیف کے لیے نا ایک وٹنس ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ڈریمز کافی پھیل بھی چکے ہوتے ہیں اور کافی لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو وہ پھر آرمی چیف کو ان خوابوں کا پتہ چلتا ہے اور وہ ان ڈریمز کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وٹنس ملتی ہے۔ اور جب آرمی چیف کو وہ وٹنس مل جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ قاسم کے خواب سچے ہیں، اور وہ پھر وہی بات جو آپ کی کہ اس یعنی ہم اندھیروں سے اس ملک کو کیسے نکال سکتے ہیں، تو وہ پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے جو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو آرمی کی جو بیسز ہیں وہاں بھی آپ کو سٹیچوز نظر آئیں گے، شہیدوں کے سٹیچوز نظر آئیں گے۔ ابھی تو آرمی چیف کو کوئی بتائے گا تو وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کریں گے، لیکن جب ان کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وٹنس مل جائے گی تو اس کے بعد وہ ضرور بلیو کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے لیول پہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور تب پاکستان ان اندھیروں سے باہر نکلتا ہے اور ترقی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ کام آپ نے وہی کرنا ہے، چاہے ابھی ہم لوگ شرک اور اس کے اقسام سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو اپنے طور پر پاک کر لیں شرک اور اس کے اقسام سے، بالکل، یا یہ ہے کہ آرمی چیف کے اقدامات کے بعد اس چیز کو ختم کیا جائے۔ تو کام اصل میں یہی ہے کہ شرک اور اس کے اقسام جی، اس سے پہلے لوگ انڈیویجول کر سکتے ہیں اور یہ بھول جائیں کہ اللہ جو ہے نا وہ ہماری یہ مدد کرے گا۔ مجھے اللہ نے خوابوں میں یہی کہا کہ یعنی اللہ جب بات کرتا ہے نا تو دو ٹوک بات کرتا ہے، یعنی کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اچھا شاید اللہ کوئی اور راستہ نکال دے، نہیں۔ مجھے بھی اللہ نے یہی کہا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو۔ اس نے کوئی دوسری آپشن نہیں دی، یعنی ایک آپشن یہ تھی کہ یا تو اندھیروں میں پڑا رہوں یا پھر وہ کروں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح یا تو ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک کر دیں، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں، بلکہ اور ڈوبتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا راستہ، اب یہ ہم نے کرنا ہے، آج کریں، کل کریں یا پرسوں کریں یا جب مرضی، کرنا ہمیں ہی پڑے گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے بہت سارے خواب جو ہیں وہ سچے ثابت ہوئے ہیں، جیسے عمران خان کے متعلق خواب، اسی طرح کرونا وائرس کے متعلق آپ کا خواب تھا وہ بھی سچا ثابت ہوا، اسی طرح پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کا بگڑنا، اس کے بارے میں آپ کے خواب تھے وہ بھی سچے ثابت ہوئے۔ مستقبل قریب میں آپ کا ایسا کون سا خواب ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت جلد سچا ہونے والا ہے یا عملی طور پر وہ ویسے ہونے والا ہے؟ اس مستقبل میں ایک تو یہ ڈریم ہے کہ جس میں پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک ڈریم نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہے، اور ایک ڈریم ہے میں آپ کو وہ ایک ڈریم ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک ڈریم ہوتا ہے جس میں ساری پارٹیاں خوش ہوتی ہیں، صرف ایک پارٹی ہوتی ہے جو خوش نہیں ہوتی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ فل پروٹوکول کے ساتھ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں،
لیکن ایک دوسرا ڈریم ہی بھی وہ نواز شریف کے بارے میں ہی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان کی زندگی ان کی حفاظت کرے, ان کو لمبی زندگی دے, آمین. لیکن جو مجھے ڈریم آیا تھا وہ ان کے بارے میں تھا کہ وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور وہ ان کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کے حالات مزید خراب ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ ڈریم جو ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے, تو وہ پھر لوگ اور بلیو بھی کرتے ہیں ڈریمز پہ. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے, آمین, اور اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے, آمین. محمد قاسم پی کے آپ کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اور ہم نے آپ کا چینل دیکھا, ماشاءاللہ آپ کی بڑی فالوئنگ ہے, ملین میں آپ کے ویوز ہیں, بہت کومنٹس آتے ہیں, ہم نے دیکھا آپ کے چینل کے اوپر, تو بڑی پروموشن ملتی ہے. آج کل سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی ٹاپ کے اوپر رینک میں آتی ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سالوں سے چینل بنا رکھے ہیں اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور بڑی محنت بھی کرتے ہیں, ہمیں تو اتنے ویوز نہیں ملتے اور اتنی پاپولیرٹی سوشل میڈیا پہ نہیں ملتی. آپ کو اس لیے ملتی ہے کہ آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کوئی خفیہ طاقتیں ہیں جو آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں. کیا کوئی ایسی طاقت آپ کی بیک گراؤنڈ پہ ہے جو آپ کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر رہی ہو؟ سب سے بڑی طاقت تو اللہ رب العالمین کی ہے, اور وہی میرے پیچھے ہے, اس کی اللہ رب العالمین کی ہی طاقت ہے, اور وہی یہ ڈریمز پھیلاتا ہے, اور وہی لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالتا ہے. اب میں پھر یہ کہوں گا کہ جتنی بڑی مرضی آرگنائزیشن ہو, یہودی لوبی ہو, جو مرضی ہو, وہ پوری دنیا سے ڈیفرنٹ لوگوں کو اٹھا کے تو ان سے یہ ویڈیوز نہیں بنوا سکتی ان ڈریمز کے بارے میں, یا جو آپ وہ دیکھتے ہی ہوں گے, کبھی کسی ملک سے آ جاتا ہے, کبھی فرانس سے آتے ہیں, کبھی عرب کنٹریز کے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے امریکنز ہوتے ہیں, ایون ایکواڈور سے. میں نے ایکواڈور کا کبھی نام ہی نہیں تھا سنا, آسٹریلیا سے, انڈونیشیا, ملیشیا. تو یہ یعنی جتنی بھی بڑی کوئی تنظیم ہو, آرگنائزیشن ہو, وہ اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ وہ پوری دنیا سے لوگوں کو اٹھا کے تو ان سے ویڈیوز بنائے. یہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ کام صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ابھی ایک انڈونیشیا سے ڈاکٹر جایا ہیں, انہوں نے وہ خانہ کعبہ میں جا کے ویڈیو بنائی وٹنس کی کہ اس کے خواب سچے ہیں. ایک بردر صلات ہیں, وہ امریکہ سے ہیں, وہ مکہ گئے عمرہ کرنے, تو وہاں پہ انہوں نے کعبہ کے بالکل سامنے ویڈیو بنائی کہ اس کے خواب سچے ہیں. تو یعنی یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ کوئی یہودی لوبی ایسا نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہوتا نا, یہودی لوبی یا کوئی اور ایجنسی ہوتی, تو آپ یقین کریں اس سے پہلے کئی کام ہو چکے ہوتے ہیں, کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہوتا. اب اگر آپ دیکھیں تو جب عرب سپرنگ آئی تو ایک ہی جیسے حالات ہر ملک میں پیدا ہوتے چلے گئے باری باری, اور وہ ملک تباہ ہوتے چلے گئے. وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ کوئی آرگنائزیشن تھی یہودی جنہوں نے ایک جیسے سارے کام کیے. اب یہاں پہ تو ایک جیسا کام نہیں ہے, یہ تو آپ دیکھ لیں یونیک سا کام ہے, اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور یہ اللہ رب العالمین کی ہی طاقت ہے, اسی کا حکم ہے, اور یہ ڈریمز جو ہے نا وہ پھیل بھی رہے ہیں, اور ان کے اللہ کی رحمت سے ویوز بھی آ رہے ہیں. جی بالکل, اسی سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ پھر بعد میں بھی اس کی کاپی کر لیتے ہیں. چلو اگر پہلے نہیں کاپی کیا تو جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, آئیڈیا سامنے آ جاتا ہے, تو پھر اس کو کاپی کر لیتے ہیں. ایون کہ بزنس میں اور باقی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کے خواب شیئر ہوتے ہوئے 2015 سے اب تک تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں, لیکن 8 سال کے بعد بھی کسی نے اس طرح کی کوئی ڈریم شیئرنگ یا کوئی ایسا آئیڈیا لے کر کوئی نہیں آیا. اگر جی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ انسان کی سوچ ہوتی
تو ہر کوئی کہتا ہے یار اس نے ڈریم بنائے ہیں اور یہ اس کے ڈریم پہ لوگ بلیو کر رہے ہیں، تو میں بھی ڈریمز بناتا ہوں، سوشل میڈیا کے چینل بڑے چل رہے ہیں، تو ہمارے بھی چل جائیں گے، تو میرے بھی چلیں گے. تو اگر یہ انسان کی سوچ ہوتی نا تو یہ کئی لوگ کر چکے ہوتے. اور جیسے اللہ نے وہ خواب میں کہا کہ کوئی انسان یا جن اس طرح کے خواب نہیں بنا سکتا، تو وہ یہاں پہ آپ کو اس کی وہ جو بات ہے نا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ان خوابوں کو اور کوئی نہیں بنا سکا. یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو شارٹ ویڈیوز کئی طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ویڈیو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، یعنی وہ دوسروں نے ان کی کاپی کی ہوتی ہے. تو اگر یہ ڈریمز کی بھی کوئی کاپی کر سکتا ہوتا تو اب تک وہ کر چکا ہوتا. تو اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. آپ کے کچھ خواب اس طریقے سے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کو پاکستان کی حکومت دی جاتی ہے، تو مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اندر عہدے کی خواہش اور طلب ہے جس کے لیے آپ یہ خواب بیان کر رہے ہیں. اصل میں آپ کوئی سیاسی عہدہ بڑا لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے یہ پلان کیا ہے. کیا آپ پاکستان کا کوئی صدر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی خواہش ہے آپ کی اور آپ اس کے لیے یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو ایسا کوئی نہ پلان ہے نہ کوئی میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے. اصل میں وہ کچھ ڈریمز تھے جو میں نے شیئر کیے جس میں ویس نصیر اور بھی ہیں، تو وہ پھر انہوں نے بعد میں ایسے شیئر کیے ہیں، سیکرٹ ڈریم آپ کہہ لیں، وہ لیک کیے ہیں یا جو بھی. تو دیکھیں میں بات پھر وہی کروں گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون حکومت کر رہا ہے کون نہیں. اصل میں جو پیغام ہے ان خوابوں میں وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پھیل جائے. اور آپ دیکھ لیں میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو یہ بات میں عمران خان تک پہنچا دوں کہ آپ اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں. اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے قبر کو سجدہ کیا تھا، اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ توبہ کریں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب میری نیت یہ تھی کہ عمران خان تک میں ڈریمز پہنچاؤں اور ویڈیوز بھی ہم نے اپلوڈ کی بنا کے. اصل ہمارا مقصد یہ تھا کہ عمران خان تک بات پہنچ جائے، لیکن عمران خان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے مخالف ہیں. اب دیکھیں ایک لیڈر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. تو اب ہم نے بیسیکلی عمران خان کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں، لیکن وہ بات ان تک ہم نہیں پہنچا سکے. تو اب کوئی بھی آ جائے، بے شک نواز شریف صاحب آ جائیں، بے شک آصف علی زرداری صاحب آ جائیں یا کوئی اور لیڈر آ جائے، جو کوئی بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے گا نا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور یہ ملک جو ہے نا وہ خوشحال ہو جائے گا. یہ اللہ نے کہیں نہیں لکھا، نہ مجھے اللہ نے خوابوں میں بتایا کہ صرف یہ بندہ ہوگا تو یہ کام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں. کوئی بھی آ جائے، بے شک اسٹیبلشمنٹ خود آ جائے اور یہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دے تو یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں یہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ بس کچھ ڈریمز تھے، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے. ورنہ میں لوگوں سے اس طرح سے بات کرتا کہ میرے پاس اصل راز ہے اس ملک کو ترقی اور خوشحالی پہ لے کے جانے کا. آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے بنا دیں تو میں وہ پھر راز جو ہے نا وہ سارے بتاؤں گا اور یہ ملک دیکھیں آپ ترقی کیسے کرے گا. اگر میری نیت ہوتی تو میں ایسے کرتا. اب میری نیت یہ ہے کہ جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ حکمرانوں تک بھی پہنچ جائے. بلکہ میں تو جو بھی آنے والا وزیر اعظم ہے، الیکشنز آگے ہونے جا رہے ہیں، جو بھی کوئی وزیر اعظم بنے گا میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ سب سے پہلے کام ہی یہ کریں کہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا. جو کوئی بھی آ جائے اس میں کوئی، یعنی میں کھل کے بتا رہا ہوں سارا کچھ. تو
اگر آپ کی اس طرح کی کوئی نیت ہوتی تو آپ یہ آئیڈیا دوسروں کے ساتھ شیئر ہی نہ کرتے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے. ہاں کہ وہ نہ آگے نکل جائے میں پیچھے رہ جاؤں, تو اس طرح کی تو نیت ہی کوئی نہیں. اچھا قاسم بھائی, حال ہی میں آپ کے کچھ خفیہ خواب سامنے آئے ہیں جس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام والا خواب ہے, جس میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا قاسم, اس کا مطلب ہے کہ تم ہی امام مہدی ہو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا کہ جن کو بھی ڈریمز آتے ہیں نا, خواب آتے ہیں, وہ میری بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہر انسان اپنے خواب میں نا ہیرو ہوتا ہے جی, کہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور وہ سارا کو بچا رہا ہے. جی جی. اور اگر کوئی دشمن نے اٹیک کیا تو وہی سب سے آگے ہو گئے نا, تو لیڈ کر رہا ہے پوری فوج کو, اور وہ کامیاب بھی اس لیے ہوئے کہ وہ لیڈر تھا. تو یہ جو ہے نا, ہر خواب میں نا انسان خود ہی ہیرو ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح وہ ڈریمز مجھے جو آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی آتے ہیں. تو لیکن یہاں میں یہی کہوں گا کہ یہ خواب اللہ نے دکھائے ہیں, اور اللہ ہی ان خوابوں کو پورا سچا کر کے دکھا سکتا ہے, اور کوئی نہیں. اور یہ جو بات ہے کہ وہ بات کہتے ہیں کہ تم ہی وہ شاید وہ, تو یہ اگر دیکھیں نا آپ, تو اسی میں تو وہ اصل وہ جواب ہے کہ میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں میرے ریلیٹیوز کہ اچھا تو تم ہی وہ ہو, ورنہ وہ یہ ورڈ یوز کرتے کہ اچھا قاسم جو تم دعویٰ کرتے تھے اس میں تم پورے نکلے ہو, سچے نکلے ہو. یعنی اس ڈریم کا یعنی یہ جو ڈریم ہے نا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کبھی کوئی انشاءاللہ دعویٰ نہیں کروں گا, آخری دم تک کوئی دعویٰ نہیں کریں گے, آخری دم تک انشاءاللہ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا, کیونکہ میرا جو بھروسہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین پر ہے. میں نے جب یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہا, اور اللہ کو کہا کہ اللہ میں تیرے کہنے پہ میں یہ ڈریم شیئر کر رہا ہوں. کل کو ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے یاد کر کے یہ کہیں کہ اچھا ایک جھوٹا شخص آیا تھا اپنے ڈریم شیئر کر کے چلا گیا اور اس کے خواب سچے بھی نہیں ہوئے. تو میرا شروع دن سے فوکس اللہ رب العالمین پہ, اسی پہ ٹرسٹ ہے. تو اب دیکھیں, ایک ڈریم میں نا میں ایک آدمی کو سمجھاتا بھی ہوں کہ دیکھو اگر میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا تو میرا یعنی فوکس ہی ہٹ جائے گا اللہ کے اوپر سے, کہ اچھا میں چونکہ وہ ہوں اس لیے اللہ میری مدد کر رہا ہے, ورنہ اللہ میری مدد ہی نہ کرتا. چونکہ میں وہ ہوں اس لیے میں نے تو کامیاب ہونا ہی ہے. تو یعنی یہ چیز جو ہے نا اللہ سے کے توکل سے آپ کو ہٹا دیتی ہے. تو اس خواب میں اس کو کہتا ہوں کہ 2 مثالیں دیتا ہوں کہ ایک سورہ سبا میں ہے کہ ایک قوم تھی جس کو اللہ نے 2 باغات دیے تھے اور وہ ہر طرح سے خوشحال تھے. ان میں کوئی برائی نہیں تھی, کوئی عیب نہیں تھا, یعنی ان میں کوئی برائی نہیں تھی جو اللہ نے قرآن میں ورڈ یوز کیے ہیں. اور لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو باغات ہیں ہم محنت کرتے ہیں تو یہ پھل لاتے ہیں, اگر ہم محنت نہ کریں تو ان پہ پھل ہی نہ لگے. تو اللہ نے کیا کیا, ان پھلوں کو نا مردہ کر دیا. یعنی ایسے پھل جو وہ لکڑی کی طرح کے تھے جن کو وہ نہ کھا سکتے تھے نہ بیچ سکتے تھے. تو اللہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ اب بھی تو تم اتنی ہی محنت کرتے ہو جتنی تم پہلے کرتے تھے, تو اب ان پھلوں کو تم کھا کیوں نہیں سکتے. یعنی جب انہوں نے بھروسہ اللہ سے چھوڑ کے اپنی محنت پہ کیا تو وہ ناکام ہو گئے, یعنی اللہ نے اسی وقت ان کو سزا دے دی. تو اب میں اگر اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کر دوں, یعنی جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے نا تو اس کا توکل اللہ سے ہٹ جاتا ہے. تو اب میں یعنی کوئی دعویٰ کرتا ہوں تو وہ تو میرا تو فوکس اللہ سے توکل ہی ہٹ جائے گا. تو میں تو کہوں گا کہ میں وہ ہوں تو اس لیے میں کامیاب ہو رہا ہوں, ورنہ کامیاب بھی نہ ہوتا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں نے 8 سال ہو گئے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا, کبھی کوئی بڑی بات بھی نہیں کی. ایون یہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں
میں نے کبھی مزاح میں بھی نہ ایسی کوئی بات نہیں کی کہ نہ کوئی ایون دعویٰ کیا ہے. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایون جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہماری مدد نہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ بھی اللہ کی مدد سے کریں گے جو کریں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں میں نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہے نہ کبھی کروں گا، اور یہ خواب میرا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں آخر تک کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا انشاءاللہ. یعنی کہ یہ خواب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ نے حکم دیا آپ نے شیئر کر دیے جو اللہ نے آپ کو دکھایا؟ نہیں، میں نے شیئر ان لوگوں سے کیے تھے جن پہ میں نے ٹرسٹ کیا تھا، جیسے ویس نصیر ہو گئے، دوسرے ہو گئے. اب مجھے کیا پتا تھا انہوں نے جا کے وہ ویڈیوز میں جا کے شیئر کر دینے. اور اگر شاید مجھے حدیثوں کا نالج ہوتا تو میں ڈریم شیئر ہی نہ کرتا. تو جیسے مجھے نالج آنا شروع ہو گیا تو وہ جو میں نے ڈریم شیئر کیے بھی ہوئے تھے وہ میں نے پرائیویٹ کر دیے. اور یہ ایسے ڈریم تو میں نے پھر سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ میں کچھ شیئر کروں گا. اچھا، آخری ایک کویسچن آپ سے کہ آپ کے بہت سارے ڈریم جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے اور اس کے متعلق سوالات اور جوابات بھی ہوئے. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک ایسا خواب ان کے ساتھ شیئر کر دیں جو اس سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا چینلز پہ شیئر نہ کیا ہو، چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور حالات کے بارے میں. تو کوئی ایسا ڈریم آپ کا جو ابھی تک آپ نے شیئر نہ کیا ہو اور ہمارے ناظرین، کیونکہ ہمارے ناظرین کو بڑا تجسس ہوتا ہے آپ کے نئے نئے خوابوں کو سننے کا، تو کوئی ایسا خواب اس وقت آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بیان کر دیں. ایک ڈریم ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ 1996 میں مجھے یہ ڈریم آیا تھا، اور یہ غالباً پہلا ڈریم ہے جس میں کہ اللہ اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہو کے تو آیا تھا میرے ڈریم میں. صحیح. تو اس سے پہلے جتنے بھی ڈریمز تھے اس میں زیادہ تر اللہ آسمان سے بات کرتا تھا. تو اس ڈریم کے بعد اللہ جو ہے نا وہ اپنے عرش پہ آنا شروع ہوا، اور بہت زیادہ ڈریمز میں یعنی عرش پہ ہی زیادہ تر آنا شروع ہوا. تو یہ ڈریم ہوتا ہے کہ ایک پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہوتا ہے. اور اللہ مجھے یعنی ہوتا ہے کہ باری باری نا ایک وقت آتا ہے اور اس پہاڑ کے اندر نا ایک سرنگ ہوتی ہے اور اس سرنگ سے سب کو گزرنا ہوتا ہے. تو جس کی باری آتی ہے اللہ اس کو حکم دیتا چل جاتا ہے اور وہ اس سرنگ سے گزرتا ہے. پھر جب میری باری آتی ہے تو اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ جاؤ قاسم اب اس سرنگ سے گزرو. تو میں اس سرنگ کی طرف جاتا ہوں. جب میں سرنگ کے اندر جاتا ہوں نا تو وہ زمین اس کی نا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اتنی کہ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں. تو جب میں جانا شروع ہوتا ہوں تو میرے جو پاؤں ہیں نا وہ جل رہے ہوتے ہیں. تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو بہت زیادہ اس کا جو زمین ہے گرم ہے، میرے تو پاؤں جل رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دے. تو اللہ اس کو نا تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیتا ہے. اب میں بھاگتا جا رہا ہوں اور میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں، کیونکہ گرم ہے زمین تو سارے بھاگ رہے ہیں کہ جلدی سے اس کو کراس کریں. تو اب میں بھاگتا ہوا جا رہا ہوں تو پھر بھی وہ میرے پاؤں جلتے جا رہے ہیں. تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ یہ ابھی بھی گرم ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ٹھنڈا کر دے. تو اللہ اور ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر بھی گرم ہوتا ہے لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دے. اللہ پھر ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو کرتے کرتے اتنا کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ، اتنا کہ وہ زمین اس کی ٹھنڈی کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں چاہوں تو میں آرام سے جا سکتا ہوں آگے. لیکن پھر بھی میں ایک بار پھر اللہ سے کہہ دیتا ہوں کہ اللہ یہ ابھی بھی مجھے گرم لگ رہا ہے تو اس کو اور تھوڑا سا ٹھنڈا کر دے. تو اللہ اس کو نا یعنی پھر مجھے نا محسوس ہوتا ہے کہ زمین جو ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہے. یعنی جیسے آپ ایک ٹھنڈی ٹھنڈی سی زمین پہ چلیں تو آپ کو یعنی لطف ہی آتا ہے چلنے کا. تو اس طرح سے وہ زمین کر دیتا ہے اور میں اس پہ آرام سے پھر چل کے جانا شروع ہو جاتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کتنا مہربان ہے
کہ اس نے اپنی رحمت سے میری جو زمین ہے نا وہ ٹھنڈی کر دی ہے. تو یہ وہ ڈریم ہوتا ہے جس کا وہ پہلی بار اللہ جو ہے نا وہ اس میں اپنے عرش پہ آتا ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی, بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا. انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے ساتھ اس طرح کی نشستیں ہوتی رہیں گی. جی انشاءاللہ. معزز سامعین کرام, آج کا انٹرویو ماشاءاللہ بڑا شاندار رہا اور قاسم بھائی سے ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ آف کیمرہ بھی بات چیت ہوئی. انشاءاللہ جو ہمیں ان سے معلومات ملی ہیں وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا بروقت جواب دیا جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.